کیوں نہیں کھایا؟ کہا بیٹی بھوک لگی ہے۔ باپ سے بیٹی کہتی ہے اے میرے باپ بتا تو سکی کیا بات ہے جس نے بھوک اڑا دی ہے؟ باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ او پیارے یاد رکھ، کوئی بیٹی باپ کا آنسو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ بیٹی ہوتی ہو گئے جو جیتی بھی باپ کے لیے گئے، مرتی بھی باپ کے لیے گئے۔ اور تجھے کس نے بتا دیا کہ تو بیوی بنا کے لائے گا تو یہ تیرے پیر کا تلوا بنے گی؟ اور یاد رکھ پیارے، غور سے سننا، جس ناگن کا سانپ مار دیا جاتا ہے، جتنا وہ زہر رکھتی ہے اس سے زیادہ زہر اس بیٹی میں آ جاتا ہے۔ تو نے جس کے گھر برات سے 4 دن پہلے خبر بھیجی تھی 10 لاکھ کیش ہوگا تو برات لے کے آئیں گے، باپ روک کے کہتا کہ بیٹی تیرے سسرال والوں نے شرط لگائی ہے 10 لاکھ ہوں گے تو برات لے کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ باپ روک کے کہتا کہ بیٹی تو جانتی ہے کتنی محنتیں کر کے 4 برتن جمع کیے، کتنی محنتیں کر کے 4 جوڑے اکٹھے کیے گئے، 10 لاکھ کہاں سے لاؤں گا؟ منع کرتا ہوں تو ناک کٹ جائے گی، اگر لاؤں تو کہاں سے لاؤں؟ اللہ اکبر۔ بیٹی نے دیکھا باپ نے ہنستے ہنستے کڈنی بیچ دی تاکہ بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے، زمین بیچ دی تاکہ بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے۔ او بے غیرت، تجھے کیا لگتا ہے تو 10 لاکھ لے کر کے آیا؟ بیٹی کو پتا نہ تھا باپ کی کڈنی بکی، بیٹی کو پتا نہ تھا اس کی زمین بکی، سب پتا کہ بیٹی کو جب وہ تیرے گھر میں آئے گی ایک ایک آنسو کی قیمت تجھ سے لے گی، ایک ایک دھکے کی قیمت لے گی۔ اگر تو چاہتا ہے تیرے گھر میں سکون ہو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ خدا کے واسطے ختم کرو یہ تماشے، ختم کرو۔ آج کوئی مطلب نہیں ہے اس قوم کو کہ اللہ راضی ہوگا کہ ناراض۔ ہاں اللہ راضی ہوگا کہ ناراض؟ مجھے ایک بات بتائیے، نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ بولو، نکاح کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت یعنی کہ عبادت ہے۔ ایک عبادت میں کتنی نحوستیں گھسڑ دی ہم نے، ایک عبادت میں۔ لڑکے والے بھی کم نہیں ہیں اور لڑکی والے بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ جب پہلے بیٹیاں رخصت ہوتی تھی نا تو گھر میں 3 دن پہلے کھانا پکنا بند ہو جاتا تھا کہ ہائے بیٹی جدا ہونے والی ہے۔ آج ہماری قوم کی بغیرتی کا عالم یہ ہے، صبح بیٹی گھر سے جانے والی ہے، رات بھر ڈی جے بجتا ہے۔ اور یہ علماء اگر کہتے مت کرو، اور خالی ناچتے نہیں ہے، بیٹیوں کو نچایا جاتا ہے۔ بغیرت باپ بھی کھڑا ہے، بغیرت بھائی بھی کھڑا ہے۔ بیٹی ناچ رہی ہے، باپ کو غیرت نہیں، بہن ناچ رہی ہے، بھائی کو غیرت نہیں۔ مولوی کہتا نکاح نہیں پڑھاؤں گا تو کہتا اس کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ خدا کی قسم مولوی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا، جب بیٹیاں ناچتی ہیں تو مولوی غیرت والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں چاہتا بیٹی تیری ہو یا میری ہو، ناچے، اسے اتنی غیرت آتی ہے یہ تیری بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کی نگاہوں سے دیکھا کرتا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں چاہتا کسی کی بیٹی ناچے۔ اسکول پڑھانے والوں بڑے فخر سے کہتے ہو بیٹی 9th میں ہے، بیٹی 10th میں ہے، انٹر فرسٹ ایئر ہے، BA فائنل ہے، اور مجھے بتا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بھی اسکول میں نچائی گئی بیٹیاں، کہاں تھی تیری غیرت؟ بلایا جاتا پیرنٹس آئیں بچوں کی کاریگری دیکھیں، شرم نہیں آتی؟ ہماری بیٹیوں کو ہمارے سامنے نچاؤ۔ ارے ہم تو وہ تھے اگر کسی بغیرت کی نظر پڑ جاتی تھی ہماری بیٹیوں کے اوپر، ہم اس کی آنکھیں نکال کے آنکھ میں ڈال دیتے۔ کہاں گئی ہماری غیرت؟ میرے ہاتھ چومنے سے جنتی ہو جاؤ گے؟ کیا بات ہے! میرے پیر چومنے سے تمہیں جنت مل جائے گی؟ اور جب تک گھروں میں غیرت نہیں آ سکتی ہے نہ تو جنت میں جائے گا نہ تیرا پریوار جنت میں جائے گا۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں میں یہ۔ اور اگر کوئی ٹھیکیدار ہو جنت کا تو لاؤ، اس ٹھیکیدار سے مجھے بھی جنت چاہیے۔ کیا بات ہے! واہ 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 واہ! مجھے بھی چاہیے جنت۔ بیٹیاں ناچی اسکولوں میں،
ایک صاحب کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ڈانس کیا, میری بیٹی کو فرسٹ پرائز ملا, مر نہیں گیا اسے دیکھ کے تو. تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت زبیدہ کا. واہ کیا بات ہے, زندہ باد. حضرت زبیدہ کا, ہارون رشید کی بیوی, ملکہ ہے اپنے وقت کی. تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ؟ باتیں کڑوی لگ رہی ہیں نا؟ یاد رکھو دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے. ملکہ ہے اپنے وقت کی, لیکن جانتے ہو اپنے وقت کی پارشا بھی حق ہے. سبحان اللہ. کون ہے زبیدہ؟ یہ وہ زبیدہ ہے جس نے ایک مٹی کی ڈھیری کو دیکھ کے جنت سمجھ کے خریدا تھا, اور کہا تھا بہلول کیا ہے؟ کہا جنت. کہا بیچو گے؟ کہا ہاں. کتنے کی؟ 1 درہم. فرمایا دے دو. بہلول نے دے دی جنت. گھر آ گئی, کہنے لگی آج میں نے 1 روپے کی درہم میں جنت خریدی ہے. ہارون رشید نے کیا کہا؟ تم نے 1 روپے کا نقصان کر دیا 1 درہم کا. ڈاٹا بہت کہ یہ بھی کوئی عقل مندی ہے, کوئی مٹی میں جنت دے سکتا ہے. جب رات کو سوئے کیا دیکھا؟ میں جنت میں گھوم رہا ہوں. ایک محل کے دروازے سے گزرے, بڑا خوبصورت تھا, اس پہ لکھا تھا زبیدہ خاتون. یہ سوچا میری ملکیت ہے کیونکہ زبیدہ میری بیوی. یہ سوچ کے اندر چلے, فرشتے اندر. کہا تجھے نہیں پتا یہ زبیدہ کا ہے؟ کہنے لگا میری تو بیوی ہے. تو اس نے کہا ٹھہر, وہ دنیا ہے, جو بیوی کا وہ تیرا, جو تیرا وہ بیوی کا ہے, مگر یہ جنت ہے, یہاں جس کا نام ہوگا وہی جائے گا اندر. زندہ باد. بہت غور سے سن, جس کا نام ہوگا وہی جائے گا جنت. اب بات یاد آ گئی تو کہہ جاؤں, جو ٹھیکے لیے بیٹھے 7 پشتوں کے اوپر کے, میں اس کی نسل سے, میں اس کی نسل سے. نہ چہروں پہ داڑیاں, نہ لباس اسلامی. یاد رکھ جنت تیرے باپ کی ملکیت نہیں ہے. جنت اسے ملے گی جس کا لباس بھی مصطفیٰ والا ہوگا, کردار بھی مصطفیٰ. زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت عمدہ حضرت, بہت اچھا. زندہ باد. یاد رکھنا میں کہہ گیا بات. اور آگے بڑھے, دوڑ کے آئے, واپس آ گئے, پھر تلاش کیا, مل گئے بہلول. جنت بیچو گے؟ کہا ہاں. کہا کتنے کی؟ کہا پوری سلطنت. کہنے لگا اسے تو 1 درہم میں دے دی, میری ایک جنت کی قیمت پوری سلطنت. تو بہلول نے مسکرا کے کہا اس نے بن دیکھ کے خریدی تھی, تو دیکھ کے خریدنے آیا ہے. کیا بات ہے. زندہ باد. اس نے بن دیکھ کے خریدی تھی, تو دیکھ کے خریدنے آیا. میں چلنے لگا ہوں اپنے موضوع کی طرف. محبت بہت تھی میاں بیوی میں, اور میاں بیوی تھے بے تکلف بھی رہا کرتے تھے. یہ تاریخ کا ورق پلٹ رہا ہے. بے تکلف بھی رہا کرتے تھے, شوہر تھے تو کبھی دوپٹہ بھی اتر جاتا تھا. لیکن آج جب آئے ہیں ہارون رشید, تو آج زبیدہ کے سر پہ دوپٹہ ایسے لپٹا ہے جیسے نماز میں. کہنے لگے زبیدہ خیر تو گئے, آج اتنی سختی سے دوپٹہ کیوں لپیٹا؟ بالوں میں اچھی لگتی ہو. شوہر تھے کہہ بیٹھے. زلیخا کی آنکھ میں آنسو آ گئے, کہنے لگی سرتاج میں نے سارے بال مڈا دیے ہیں, اس لیے میں نے سر پہ دوپٹہ باندھ رکھا ہے کہ میرے سر پہ بال لگی ہے. اتنا سننا تھا پسینہ آ گیا ہارون رشید کو. کہا زبیدہ تجھے نہیں پتا ہے تیرے زلفوں میں کتنی خوبصورتی تھی, تو بالوں کے ساتھ کتنی اچھی لگتی تھی, بتا تو سکی تو نے بال کیوں مڈا دیے؟ اور قوم کی بیٹیاں غور سے سن کے جانا, غیرتدار بیٹو تم بھی سننا. جب اتنی بات کہی ہے ہارون نے, زبیدہ بتا تو سکی بال کیوں مڈا دیے؟ تو کہا اچانک میں بال سکھانے کے لیے چھت پہ گئی, میں نے دھیان نہ دیا, میں نے نظر اٹھا کے دیکھا ایک غیر محرم میرے بالوں کو دیکھ رہا تھا, اور جن بالوں پہ غیر محرم کی نظر پڑ جائے زبیدہ مناسب نہیں سمجھتی ہے کہ وہ بال شوہر کے لائق رہ جائے. اور
मुझे बता तो सकी, अगर सुलेखा के अगर सुबैदा के बालों पे गैर महरम की नजर पड़ जाए इसलिए मुंडा दिए कि वो शोहर के लायक नहीं, और तेरे बाल रात दिन गैर महरम देखते हैं, तुझे डर क्यों नहीं रखता कि अब तेरे बाल मुस्तफा की नजरों के लायक नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे भाई मेरी बात? खुदा के वास्ते बेटियों को पर्दा दे दो, पर्दा दे दो। मैं सोचता हूं कभी कभी कितने बेगैरत होते हैं वो बाप जो बेटियों को नचाता हुआ देख के कहते हैं वाह वाह, ये वाहवाही देते हो। कल यही बेटी जब तुम्हारे मुंह पे कालिक पोत के जाएगी फिर तुम भागोगे चुपके से, तावीज दे रात गई है सुबह तक आ जाए। याद रखना तेरी 22 साल की गलती पे 22 मिनट का तावीज पर्दा नहीं डाल सकता। दावे के साथ क्या, 22 साल की गलती पे 22 मिनट का तावीज पर्दा नहीं डालेगा। हमने बेटियों को नंगा कर दिया, जिसे एतराज मत के बात कर सकता है, हमने बेटियों को नंगा कर दिया। कैसे बताऊं तुम्हें? बचपन में सैयदा ज़ैनब का दुपट्टा सरक गया, फातिमा ज़हरा की शहजादी का दुपट्टा सरका। हजरत फातिमा ने कहा था खबरदार ज़ैनब, कभी तेरे बालों की सियाही पे सूरज की भी नजर नहीं पड़नी चाहिए। तो उस बेटी के भाइयों ने नेज़े पे कुरान पढ़ के जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हमें सिर्फ जो है ना हलीम याद है, बिरयानी सर्दे याद है, और भाई ये सर्दे बाद में आए हैं, खून पहले बहा गए, खून पहले बहा गए। गलत नहीं कह रहा मैं। जिंदाबाद। आज बर्थडे को जी मुसलमान भी केक ही काट रहा है, जन्मदिन का इनकार नहीं करता मैं, लेकिन ऐसे मनाओ जैसे शरीयत इजाजत है। केक काटना ईसाइयों का तरीका है, और अपने जन्मदिन की खुशी में कुरान पढ़ना ये अल्लाह वालों का तरीका है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पैदाइश के दिन रोजा रखना ये मुस्तफा का तरीका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे करना, लेकिन केक लेने जा रहे हैं, सुने बुरा कमा नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। केक लेने गया मार्केट में, केक दे क्या हुआ कि बेटी का जन्मदिन गए, अल्लाह वो 2.5 साल की बेटी हुई, मार्केट लेके गया, वो 2 बत्तियों वाले कपड़े बेटी को तुमने 2.5 साल में पहनाए, वो बच्ची जो अभी शूर नहीं रखती, जो तेरी मर्जी से काम करती है, तुझको उसने 2.5 बत्ती का कपड़ा खरीदते हुए देखा, 6 साल की हो गई, फिर उंगली पकड़ के गई, अब शूर आ चुका था, उसने कहा मुझे यही लिबास अच्छा लगता है, उसने 6 साल में वही बत्तियों वाला लिबास लिया, फिर बच्ची 11 साल की हो गई, उसे पता था जब 6 साल में नहीं रोका गया, अब 11 में क्या रोका जाएगा, उसने 11 साल की उम्र में फिर बगी लिबास खरीदा, फिर आगे उम्र बढ़ी, 14 में बगी लिबास, 18 में बगी लिबास, अब जब 22 में आ गई तो यहाँ तक के कपड़े, यहाँ तक के कपड़े, अब बाप नहीं रोक सकता है, अब जितनी ताकत लगा लो नहीं रोक सकते, इसलिए कि बचपन से इसने अपने आप को नंगा देखा था, इसलिए कपड़े उतार दिए। और मेरी कौम के जवानों, छोटी बच्ची को बच्ची ना समझा करो, उसे भी पूरा लिबास पहनाओ, ताकि जब होश संभाले उसे पता चले मैं नचनिया की औलाद नहीं, मैं कलीज़े फातिमा ज़हरा बन के दुनिया में आया। आवाज जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। अपने बाप की एक बात नहीं करूंगा, सारी बातें रसूल पाक की कर रहा हूं, और मेरे हुजूर का फरमान है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। मेरे बच्चों जवानों, ये बात इसलिए मैं तुमसे कर रहा हूं ताकि ये नस्ल हमारी बर्बाद हो, सिर्फ इसलिए कि मेरी कौम की बेटियां आवारगी की तरफ न जाए। गाने हैं क्या? मेरे हुजूर ने फरमाया था, तो वैसे तो 5 फितने मेरे हुजूर ने बताए थे,